الحمد لله وحده اللهم صل وسلم على سيد الرسول وخاتم الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي بیس کٹا دے تھوڑی. رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى في موضع آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. جس دور پہ دنیا تھی نازا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے. آپس میں تو لڑنا یاد رہا دشمن سے ٹکرانا بھول گئے. یہ ذکر مبین رحمت کا امین
کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے تو نغمے سیکھ لیے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، رسول معظم، نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجربہ مقدسہ متخرہ معظمہ وات خاصے، محترم سامعین، معزز حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں، رب العالمین نے، ارحم الراحمین نے مصروفیت باوجود اپنے کار اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے۔ میں دعا گوں گا اللہ میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے، بالخصوص جنہ ساتھیاں نے، جنہ بھائیاں نے، بزرگاں نے آج دی عظیم الشان فقید المثال سالانہ تقسیم اسناد موقع تے پروگرام دا انعقاد اہتمام میں انتظام فرمایا۔ میری مراد خطیب و مدرس مسجد ہدا فضیلۃ الشیخ خطیب پاکستان محترم جناب قاری عبدالقدیر شاہین صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی اور انہاں دے دیگر جماعتی رفقا، معاونین اور منتظمین، اللہ سبنا دی محنت کوشش کاوت جستجو پیار محبت اس نیکی نو اپنے رضا و رحمت نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے۔ حضرات، محترم قاری عبدالقدیر شاہین صاحب حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی، انہوں نے میرے ذمہ جو موضوع لگایا ہے وہ ہے عصمت قرآن اور عصمت صاحب قرآن۔ میں انشاءاللہ الرحمن وباللہ توفیق کی کوشش کروں گا توڑا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہوئے، ہو سکتا ہے میری توڑی دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے، دعا بھی کرنا میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس تا مینوں یا تو نہ فائدہ نہ ہوئے۔ میری حاضری دا کوئی مقصد ہے، توڑی تشریف آوری دا ٹائم دین دا کوئی مقصد ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احبابوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرن لگا آمین آکھے آجے، اللہ ان حالات دے اندر سانو سارے ہوں زندگی شان والی دینا، زندگی قرآن والی دینا، اللہ موت بھی شہادت ایمان اور قرآن والی نصیب فرمانا۔ آکھو آمین۔ دم کروان آئے ہو یا کوئی سپ مارن آئے ہو؟ میرا اپنا مزاج ہے، میں غیر شرعی حرکت نہیں کروانا چاہتا، نہ کوئی نعرے دی ضرورت ہے،
تے نہ کو واہ واہ دی ضرورت ہے تے نہ کو بلے بلے دی لوڑ ہے. اکو میری ڈیمانڈ ہے, اکو میری گزارش ہے, میری زبان تے بار بار نبی پاک دا نام آنا ہے. محبت نال پیار نال نیکی اور عبادت تے سعادت سمجھ کے آقا دی ذات پاک تے درود پاک پڑھنا. بڑا بخیل و بندہ ہوئے گا, بڑا کنجوس و انسان ہوئے گا, بڑا تنگ دست وہ انسان ہے جرا میرے آقا دا نام سنے اور وہ دی زبان حرکت نہ کرے تے درود پاک نہ پڑھے. اور دوسری طرف میں ایک اور بھی بات کرا, جرا بدبخت درود پاک دا منکر ہے, اس بندے دا لانتی شیطان کمینہ بندہ کائنات اندری کوئی نہیں. میں یہ سمجھنا منکر کوئی بھی نہیں کہ سستی دا مظاہرہ نہ کرے آجے. محبت نال پیار نال راج راج کے تے گج وج کے درود پاک پڑھنا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دی اللہ پاک نے ایک قرآن دا عدل فرمایا ہے. حضرات قرآن تو پہلے دیگر آسمانی کتاباں نازل ہوئیاں, تورات بھی نازل ہوئی, انجیل بھی نازل ہوئی, صحیفے بھی نازل ہوئے اور دیگر آسمانی کتاباں نازل ہوئیاں. اللہ وحدہ لا شریک نے تمام انبیاء نو معجزات عطا فرمائے. اللہ پاک نے براہین نال نوازے ہیں, اللہ پاک نے آیات بینات نال نوازے ہیں. سارے نبیوں نو معجزات ملے نے. حضرات رات نہ سنیے, ہر نبی نو معجزہ ملے ہے او دے حالات و واقعات مطابق اور وقت دی ضرورت مطابق. بات اس طرح سمجھیے, سیدنا پیارے موسیٰ علیہ السلام دے دورے جناب اونا دی تشریف آوری دے دوران, اونا دے دورے نبوت دی اندر جادوگراں دا بڑا عروج ہے. لوگ جادو سکھیا کر دے, جادو سکھایا کر دے, لوگ جادو جناب چلایا کر دے. جادوگر بڑے عروج ہوتے نے, ہر طرف جادوگراں دا چرچا, جادوگراں دا تذکرہ. حضرات رات نہ سنیے, اللہ سبحانہ وتعالی نے پیارے موسیٰ علیہ السلام نو ایسا معجزہ عطا فرمایا جو اس وقت دے جادو دا توڑ بن گیا. مثلا پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل وچوں ہاتھ کھینچیا کر دے, ہاتھ روشن ہو جایا کر دا, اپنی لاٹھی اپنا آسا اور جناب اپنی کھونڈی وغیرہ یہ سٹیا کر دے, ایک بہت بڑا اژدہا بن جایا کر دا. توجہ کیجئے, اللہ پاک نے پیارے موسیٰ نو ایسا معجزہ عطا فرمایا جو اس وقت دے جناب اونا دے علم دا توڑ بنے ہیں. اور رات نہ سنیے, سیدنا پیارے عیسیٰ علیہ السلام دے جناب دور نبوت دے اندر تے بڑا دور ہے. ڈاکٹر بڑے عروج تے نے, حضرات حکیم بڑے نے, لوگ علاج معالجے دے انتظامات کریا کر دے. حضرات اللہ پاک نے پیارے عیسیٰ علیہ السلام نو ایسے معجزات عطا فرمائے جو اس وقت دی طب دا توڑے, جو اس وقت دے اونا دے علوم و فنون دا توڑے. پیارے عیسیٰ علیہ السلام کوڑے جسم والے آدمی دے ہاتھ پھیریا کر دے. حضرات دو آدمی صحتیاب ہو جایا کردہ. نبی نے آدمی دی جناب اکھاں تے ہاتھ پھیریا کر دے, اللہ صحت عطا کر دیں نے. اور سنیے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے آقا دے دور نبوت اور دور رسالت دے اندر. حضرات رات نہ سنیے, فہم و فراست دا بڑا دور ہے, فساد و بلاغت دا دور ہے. لوگ سجا کلامی تو کم لیندے نے, اچھے اشعار اور اچھے کلام اچھی گفتگو کر کے لوگانوں اپنی طرف مائل کریا کرتے ہیں. خالق کائنات نے امام الانبیاء علیہ السلام نو معجزہ قرآن عطا فرمایا ہے. حضرات ایسی فصاحت و بلاغت والا, حضرات اس قدر فصاحت و بلاغت والا, اس قدر پر تاثیر ہے, اس قدر پر مغز ہے. حضرات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے. اللہ پاک نے معجزہ قرآن عطا فرمایا ہے جو اس وقت دے اونا دے علم دا, فہم و فلاست دا, فصاحت و بلاغت دا اللہ نے توڑ بنایا ہے. اگلی گال سنیے,
سارے نبی آئے دنیا تو گئے تے معجزات ناری لے گئے لیکن قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں آقا تشریف لے آئے نے اللہ نے معجزہ قرآن عطا فرمائے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو تشریف لے گئے اور آقا دا معجزہ قرآن قیامت تک واسطے باقی ہے حضرات رات یان نہ سنیے میں قرآن پڑھ لگا ترا تھوڑی محبت چاہواں گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر بولو اور ہولی بولے آجے ادھر والے بھی بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینہ پاک دے رب العالمین نے اپنا پاکیزہ قرآن نازل فرمایا ہے حضرات یان سنیے میرے اللہ نے جو اپنا تعارف کروایا ہے مالک کائنات دا قرآن بولے آئے الحمدللہ رب العالمین توجہ کیجئے رب العالمین نے محبوب پیغمبر دا تعارف کروایا ہے اللہ دا قرآن بولیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ پاک نے مکہ المکرمہ دا تعارف کروایا ہے اللہ دا قرآن بولیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین حضرات یان سنیے رب العالمین نے قرآن کریم دا تعارف کروایا ہے فرمایا کائنات میں زندگی گزارنے والے ہو ان ہوا الا ذکر للعالمین اللہ رب العالمین نے محبوب پیغمبر دے سینے قرآن نازل ہویا ہے یا کر رحمت للعالمین بن گئے جس مکہ مدینے اندر قرآن نازل ہو گیا ہے وہ شہر ہدی للعالمین بن گئے لوگوں ایک قرآن اللہ دا ذکر بن گیا ذکر للعالمین بن گیا ہے حضرات یان نہ سننا ہے مشہور اندر کرویات پڑھ گیا سی مسلم دی حدیث پاک ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اسریا دے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے عظیم ہے کہ لوگوں بے شک اللہ تعالی اس قرآن دی وجہ تو عزت عطا کر دیا کر دینے گر سمجھیا دے حضرات قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے قرآن سکھانے والے قرآن سکھانے والے اللہ توفیق عطا فرمائے اکھو آمین ایک قرآن سیکھن والے قرآن سکھان والے قرآن سنن والے قرآن سنان والے ایک قرآن سمجھن والے قرآن سمجھانے والے اللہ دے نبی دا فرمانے عظیم کے لوگوں ایک قرآن کی عصمت والے کتابیں قرآن نے شان دے برتر والی کتابیں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے کے لوگوں جنہاں نے قرآن نال پیار پالے آئے اللہ ایسے لوگوں دنیا آخرت یا عزتاں دینا مالا مال فرمائے گا اللہ دنیا آخرت عزت دینا اللہ مالا مال فرمائے گا جنہوں نے قرآن پڑھے اللہ عزت عطا کرے گا میں انہاں بچیاں نو مبارک بعد پیش کراں جنہوں نے محترم قاری صاحب کو قرآن پڑھے آئے اور میں قاری صاحب نے بھی جناب سلام پیش کرا انہاں دی محنت دی عصمت نو سلام پیش کرا جنہوں نے قرآن کریم نو پڑھایا سکھایا سمجھایا ہے اور انہاں بچیاں دے والدین نو بھی میں مبارکباد پیش کروں گا اور لوگوں میں دعا گو ہاں اللہ جنہ نے قرآن کریم نال پیار اور وفا کی دیئے اللہ نبی دی حدیث سے مطابق دنیا آخرت دی عزت نال مالا مال فرما دینا اللہ سانو بھی قرآن نال پیار نصیب فرمائے یہ آمین تے کہہ دے ہو کہ توڑے پیڑ آمین در آواز کو نہیں دا اللہ قرآن نال پیار نصیب فرمائے اے نا قرآن نال پیار ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو جنہ قرآن پاک دا ترجمہ یاد ہے
آپ بیٹھے نے دو چار واہ سبحان اللہ اے توڑی محبت قرآن کریم نال غصہ نہ کریا دے حضرات قرآن کریم نال پیار وفا محبت دا اے جناب معیار یا محبت دا اے انداز ہے کہ قرآن کریم کو سمجھیا جائے ترجمہ یاد ہوئے تفسیر یاد ہوئے معنی یاد ہوئے اور آج میں بات کہنا چاہنا آج امتی مسلمہ جری ذلت دا شکار ہے پیسہ حکومتہ وسائل اسلحہ ٹیکنالوجی ہے سارا کچھ ہونے باوجود سنو مسلمان بھیڑ بکری طرح زندگی گزارنے مجبور نے اور مرداد معافی دے رہنے والوں سنیے میں قرآن دے خادمہ نبی دی حدیث چوکی دار میں بات بڑی ذمہ داری نال کرنا چاہنا آج امت مسلمہ ذلیل خار رسوا مجبور مقہور بے بس اور بے کس سے حضرات مسلمان اس ذلت زندگی گزارنے مجبور نے میں یہ سمجھنا اور جڑی قوم قرآن نال وفا نہ کرے اللہ دی قسمیں کدی او قوم عزت دی زندگی بولا پا سکتی او بولو جڑی قوم قرآن دا حیا نہ کرے وہ قوم کدی عزت دی زندگی نہیں پا سکتی میں ایک دو حدیث پیش کرا حضرات سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے ابن ماجہ دے اندر حدیث کے الفاظ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضا حدیث جبا بیان کر دینے میں قرآن دی گل کر موضوع تو سجے کھبے نہیں جانا چاہتا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ توجہ کیجئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جس قوم دے لیڈر جس قوم دے حکمران جس قوم دے سربراہ جس قوم دے منشر حضرات جاننا سنیے میرے آقا علیہ السلام فرمانے کے لوگو جس قوم دے لیڈر دے حکمران ایک قرآن دے مطابق فیصلے نہیں کرنگے قرآن کریم نے اختیار نہیں کرنگے اور سنو حضرات جاننا سنیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں جڑے حکمران ہو سنو حکمران جڑے قرآن دے مطابق فیصلے نہیں کرنگے اللہ اینا حکمرانن آپس اندر لڑائے گا بولو آپس اندر لڑ رہے کہ نہیں لڑ دینے کہ نہیں سارے میں کسی ایک پارٹی دی بات نہیں کر رہے آپ وہ پی ٹی آئی کیوں نہ ہوئے وہ پی پی اے نون لیگے یا کوئی بھی کیوں نہ ہوئے حضرات سارے آنوں اپنے اپنے کرسی دا فکر ہے پیسہ مال منڈی عہدہ لالچ بڑے برندہ شوق ہے لیکن سنیے قرآن نال کسی بھی وفا نہیں کیتی قرآن دا کسی نے بھی حیا نہیں کیتا قرآن دے نفاذ دی گل کسی نے نہیں کیتی قرآن دے مطابق فیصلہ کسی نے نہیں کیتا حضرات سنیے یہ قرآن نہ تھانے تے نافذ ہویا نہ کچہریاں تے نافذ ہویا نہ عدالتہ تے قرآن آیا نہ ججہ نے قرآن دی بات کی تھی نہ حکمرانہ نے قرآن دی بات کی تھی اللہ نے سزائے دیتی ہے ایک دوسرے نے جناب لڑ دے نے ایک دوسرے تے چور دے فتوے تے ڈاکو تے جناب بدماش دے فتوے لاندے نے اے سارے ایک نسل دے سارا دی ایک کوئی جناب ایک کیٹاگری دے ایک کوئی ایجنڈا ایک کو مشن ایک کو پروگرام ہے ایویں عوام نے کملے بنایا تے پاگل بنایا اور لوگوں سنو یہ آپس میں لڑ کے مردے نے مرن گے انشاءاللہ مرن گے اور جڑا قرآن دا حیا نہ کرے میرا ایمان ہے نہ انہیں سکھ ملنا چاہیے اور نہ اللہ دی زمین تے زندہ رہندہ حق ہی پہنچدا ہے اللہ حکمرانوں نے قرآن الوفا کرن دی توفیق عطا فرمائے وہ آمین تے کہہ دے ہو دردے کیوں جو میں نے سمجھ نہیں آتی حضرات سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جو قرآن پیار کرن محبت کرن وفا کرن قرآن کریم دا ترجمہ یاد کرن گے قرآن کریم تے عمل کرن گے قرآن کریم نافذ کر لیں گے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اللہ عزت عطا کرے گا اللہ شان تے مقام عطا فرمائے گا میں اپنی توڑی گل کرنا چاہنا نبی دا کلمہ پڑھنے والے نبی کریم دی محبت دے دعوے کرنے والے میں بھی سوچا تے تو بھی سوچنا ہے آئے اللہ ساڑے کراویت قرآن نافذ نہ ہویا ساڑے بیٹیاں تے قرآن نہ آیا ساڑیاں بیٹیاں تے قرآن کریم دے نافذ نہ ہویا بلکہ میں کہہ دیا ایک پہلے او وقت ہویا کردہ تھی مسلمانہ دیئے بیٹیاں دی ہتھاں دی اندر ایک قرآن ہویا کردہ ہن موبائل آ گیا پہلے مسلمانہ دیئے بیٹیاں ایک قرآن پڑھیا کر دیا قرآن کریم دیا تلاوتہ کریا کر دیا میں یاد آئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی بیٹی کارندر ایک کھانا بنایا کر دیئے نال نال قرآن پڑھیا کر دیا اگر میریاں بیٹیاں پہنا سن دیا نا تیار نہ سنو تسی بھی گھر جا کے سنایا جے امام شافعی دی بیٹی سارا دن کارندر ایک کام کاج کریا کر دیئے گھریلو معاملات نپٹایا کر دیئے بیٹی نال نال قرآن پڑھیا کر دی سبحان اللہ ایک کھانا بنان دیئے تے قرآن پڑھی جا رہی ہے آٹا تیار کر دی قرآن پڑھ دی جا رہی ہے اس سبزی بنا دی قرآن پڑھ دی جا رہی ہے ہنڈیا تیار کر دی قرآن پڑھ دی جا رہی ہے لوگوں اتنی غیرت والی بچی تے ایمان والی بیٹی سبحان اللہ اے بیٹی ادھر کھانا مکمل کر دیئے پنج پر قرآن دے مکمل ہو جایا کر دینے پہلے بیٹیاں قرآن پڑھیا کر دی ہن موبائل دینال موبائل نے چمڑیاں موبائل ہتھاں وچ لے ہوئے نے اور ایک اور بھی گل کرا حضرات گل غیرت دیجے گل حیات ایمان دیجے اور جس گھر دی چار دیواری دی اندر جوان بیٹی کول سنو جس گھر دی اندر جوان بیٹی کول اے ٹچ موبائل موجود ہے اس گھر دیاں دیوار اچھیا کرن دی لوڑ کوئی نہیں نوائی صاحب جس گھر دے اندر جوان بیٹی کو موبائل ہے دیوار اچھیا کرن دی کوئی لوڑ نہیں اللہ ساڑھے بیٹیاں نے قرآن پڑھن دی توفیق دے وے آکھو آمین پھر آکھو آمین اذان ہو لیں ذرا سنو جی معزز سامعین حضرات مرد کر رہے ہیں آج امت مسلمہ ذلت دا شکار ہے ایک کو وقت ہویا کردہ ایک کماندہ سی گھر دے سارے افراد کھاندے سن بڑا سونا گزارا ہوندا ہن تسی آپ ہی اندازہ لا لو جن نے کھان والے انہیں کمان والے تے پوری پیندی اور بولو پوری پیندی حضرت جی روٹی پوری نہیں جو ہوندی مہنگائی نے لک توڑ چھڑے آئے اللہ دی عزت دی قسم میں یہ سمجھنا ایک قرآن کریم نو چھڑن دا نتیجہ دے ایک قرآن کریم نو غداری تے دوری دا نتیجہ ہے اور میں دلیل پیش کر رہا تیار نہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تی اللہ نے قرآن نازل فرمایا اے مال کی کائنات دا قرآن بدگ کرن دے مال کے کائنات دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى حضرات قرآن کریم دا 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ میرے اللہ دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہا اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنے اعلان کر دو اور دنیا اندر زندگی گزارنے والے ہو جرا بندہ اللہ دا ذکر کو اراد کر جائے گا حضرات رات یان نہ سنیے ایک قرآن اللہ دا ذکر ہے قرآن
اللہ دا ذکر ہے۔ ترجمہ ایویں کر دینا ذرا بڑا مناسب دا ترجمہ ہو جائے گا۔ آقا سونے اعلان کر دو کہ لوگو ذرا بندہ قرآن کو اعراض کر جائے گا، قرآن کریم کو دور ہو جائے گا۔ سنو اللہ دا قرآن ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ایک قرآن کریم چھوڑن دا نتیجہ ایسے بندے دی دنیا بھی تنگ ہو جائے گی، قبر بھی تنگ ہو جائے گی۔ قرآن غلط بیانی نہیں دے کردا، قرآن کریم نو چھوڑن دا نتیجہ اے دنیا دیا تنگیاں دا سامنا کرنا پہ جائے گا، مہنگائی دا سامنا کرنا پہ جائے گا، بے روزگاری دا سامنا کرنا پہ جائے گا، مسلمان روٹی نو ترس جائے گا۔ لوگ قرآن دے قریب آئیے، ایک قرآن پڑھو بچہ نو قرآن یاد کرو، اللہ دی قسم اللہ عزت ادا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیر گورا دی ذرا دھیان نہ سننا۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا۔ روایت مسلم دے اندر ہے، ابو ہریرہ حدیث راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے، وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلونہ کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم إلا نزلت عليهم السكينة۔ اللہ دا قرآن بھی سچا ہے، میرے محمد عربی دا فرمان بھی سچا ہے۔ آقا دا فرمان یا نشان لوگو جدو اللہ دے گھر وچوں کس گھر دی اندر مرداد معافی دی جامع مسجد دی اندر اے بچے قرآن پڑھنے والے، استاد قرآن پڑھانے والے، اے بچے قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے، حضرات یا اللہ سنیے میرے آقا دا فرمان ہے کہ لوگو اے قرآن پڑھان دا نتیجہ ہے، اے قرآن سکھن سکھان دا نتیجہ، قرآن یاد کروان دا نتیجہ ہے۔ میرے آقا دا فرمان نزلت علیہم السکینہ، اللہ اطمینان نازل کر دینے، اللہ سکون نازل کر دینے۔ ایویں گل ذرا سمجھا دینا چاہنا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جنہ لوگا دا قرآن کریم نال پیار پہ جائے گا، اللہ زندگی سکون والی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ دا قرآن بھی اعلان کر رہا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حضرات توجہ کیجئے، لیٹ آئے نا توجہ تر میرے پاس رکھے، میں بات اپنی کمپلیٹ کر درا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا۔ حضرات میرے آقا دا فرمان لوگو اللہ قرآن کریم دی وجہ تو سکون نازل کر دینے، اللہ اطمینان عطا کر دینے۔ قرآن کریم دی وجہ تو زندگی سکون والی، خیر والی، برکت والی، عزت والی، شان والی مل جایا کر دیئے۔ اور اللہ دا قرآن اعلان کر رہا کہ لوگو سنو، اگر اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، چین ملے گا، شفاواں ملن گیا، اللہ دی کتاب قرآن کریم نالی ملن گیا۔ حضرات یان سنیے، مالک کائنات دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہا، میں شروع سے آج پڑھ کے آیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، توجہ میرے پاس کرو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ لوگوں سنو، رب العالمین نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم نو شفا بنا دیتا۔ بولو قرآن کریم نو، بولو قرآن شفا ہے، بولو قرآن، پھر بولو قرآن کدو شفا ملے گی؟ قرآن کریم نو شفا کدو ملے گی؟ جو دو ادھے طویل بنا کے گلا جب پاواں گے، اتفاق کر دے ہو؟ شفا ملے نہ ملے، مولوی صاحب کا کاروبار چلے ہی چلے۔ میں کہ حضرت صاحب نے پوچھے، حضرت صاحب کی لکھ لے کے دین رہے ہو؟
کہ ادھر سورۃ فاتحہ لکھی ہے آخری دو کل لکھے نے اور میں کہ حضرت صاحب یہ جنہی تو سورۃ فاتحہ لکھ کے دین دے ہیں اور تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ گھر جا کے لٹکا دینا دیوار نہ لگا دینا ایک کل شریف دی برکت نال درود پاک دی برکت نال اے جناب سورۃ فاتحہ دی برکت نال شیطان چلے جان گے جنات چلے جان گے کارن رحمتہ برکتہ دا نزول ہوئے گا میں کیا جڑا تیرے کو توید لین آیا ہے کیا اے دے گھر وچ قرآن کریم دے نسخے نہیں کیوں جی کہتے جی میں نے تو نہیں پتا میں کہ او دے گھر اندر شاید 5-7 قرآن پہ ہون گے او جنہیں کھولنا نہیں انہیں پھر شفا اب بولو قرآن کریم شفا ہے جدو پڑھاں گے عمل کریں گے اللہ تعالیٰ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے حضرات رات آنا سنیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ قرآن کریم دی وجہ تو شفا بھی دے گا رحمت برکت عزت بھی عطا فرمائے گا اور میں حدیث نعمت طور تے گل کرنا چاہنا میں کہا کرنا کہ ساڑی قسمت چارہ بدی کی تاب آ گئی میں مبارک بات پیش کر آجرے قرآن پڑھ دینے قرآن کریم دی تلاوت کرنے والے اتنے شروع ہوئی اللہ اس واسطے آؤ قرآن دے قریب آئی عرض کر رہے ہیں میں مبارک بات پیش کرا حافظانوں قاری صاحبوں انتظامیہ مجرے قرآن دی خدمت کر دینے اور ان نادی میں ان نظر جملے کوا میں کہا کرنا ساڑی قسمت چہرہ بدی کی تاب آ گئی میں کہہ سکنا قاری صاحب کہہ سکتے ہیں حافظ صاحب کہہ سکتے ہیں بچے قرآن پڑھنے والے کہہ سکتے ہیں کہ ساڑی قسمت چہرہ بدی کی تاب آ گئی دیکھو رحمت کی بے حساب آ گئی لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا ساری کائنات وچ بہت برکت والا لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا ساری کائنات وچ بہت برکت والا اے جیڑی بدنی نو ملیا اور رحمت والا لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی ساڑی قسمت چارہ بدی کی تاب آ گئی جنہاں نے پڑھنے او میرے نال بولے آجے ساڑی قسمت چارہ بدی جنہاں نے قرآن کریم پڑھنا ہے وعدہ کرنا ہے ساڑی قسمت چارہ بدی کی تاب آ گئی لوگو آدم نو معافی لئی آیت ملی ہزارہ آیتاں دے سانو تلاوت ملی حشر دادن سفارش شفاعت ملی نور قبرات پر مہتاب آ گئی ساڑی قسمت چارہ بدی کی تاب آ گئی بڑی پیاری گل کرنا چاہنا لے تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے لے تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے بدلی انجیل زبور تورات ہے میرے مدنی دی قرآن دی کیا بات ہے میرے مدنی دی قرآن دی کیا بات ہے بن کے ختم نبوت داتا جا گئی ساڑی قسمت چارہ بدی کی تاب آ گئی اس دے حافظ تے کاری دی کیا شان ہے اس دے حافظ تے کاری دی کیا شان ہے جس دے سینے دے اللہ دا قرآن ہے حشر دادن تی خلقت پریشان ہے حشر دادن تی خلقت پریشان ہے بن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی ساڑی قسمت چہرہ بدی کی تاب آ گئی لو میں دعا کر گا میرا کھیا دے اللہ آخری جد گڑی آوے ہر مسلمان دی لبت جاری تلاوت ہو قرآن دی آکھو آمین
اللہ جدوں موت ہے قرآن پڑھ دے مر جائیے کئی لوگ گانے گاندے مر جاندے رہے جو حضرت آن نہ سنیے کئی غیبتہ چگلیاں کر دے مر جاندے رہے کئی قرآن پڑھ دے دنیا تو چلے جاندے نے میں دعا کرنا چاہنا امین آکھیا جے اللہ آخری جد گھڑی آوے ہر مسلمان دی لبت جاری تلاوت ہو قرآن دی ایویں خواہش طاہر دی ہے مر جان دی پیر ڈولے نہ جی پل شرات آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی عزت پیغام دینا چاہنا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ قرآن دی وجہ تو عزت عطا کرے گا میرا اے دعویٰ سونے قرآن دے قریبا دنیا تے عزت پا جائیں گا دنیا تے شان تے مقام پا جائیں گا اللہ قبر اندر قرآن دی وجہ تو عزت عطا فرمائے گا اور کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک قرآن تیری عزت دا سامن بن جائے گا اللہ قرآن دی وجہ تو عزت عطا فرمائے گا میں دو کو حدیث سنا کے بعد کلوز کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں قرآن پڑھیا کرو قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو نبی دا فرمان یسین جرا بندہ قرآن کریم دی تلاوت کرے گا قرآن دا سفارشی بن جائے گا پوچھو قاری عبدالقدیر شہین صاحب حفظہ اللہ دے کولوں اور لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا برادری کم نہیں آنے خاندان کم نہیں آئے گا یار غیار بن جان گے دوست دشمن سجن ویری بن جان گے اللہ دی عزت نہ گواہ بنا کہنا چاہنا لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا قرآن کم آئے گا نبی سلطان کم آئے گا ایک قرآن سفارش کرے گا قرآن انشاءاللہ شفاعت کر رہا ہوئے گا نہیں سمجھ آئی ایک اور حدیث بخاری دی ذرا دھیان نہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام بررا والذي يقرأ القرآن ويتتاتو وهو عليه شاق له أجران محبوب پیغمبر نے فرمایا لوگو تیرا بندہ قرآن پڑھے تے قرآن دا ترجمہ بھی جاندہ ہے قرآن دی تفسیر بھی جاندہ ہے معنی بھی جاندہ ہے ایک قرآن سمجھ کے پڑھنے والا نبی نے فرمایا لوگو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ معزز فرشتیاں دا ساتھ نصیب فرمائے گا اور سنیے واللہ یقرأ القرآن ویتتاتو جرا بندہ قرآن پڑھے لیکن اٹک اٹک قرآن پڑھنے والا رک رک کے ٹھہر کے قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھیا نہیں جاندہ قرآن کریم دی الفاظ زبان تے نہیں آندے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے نو اللہ قیامت والے دن دورا اجر عطا فرمائے گا ذرا بندہ قرآن پڑھے تو اٹک کے محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں پڑھنا نہیں آندہ ہاں جی اللہ دورا اجر عطا فرمائے گا ان کشن بندہ ایک ہوئے یہ قاری عبدالقدیر شہین صاحب کہنے چاچا جی قرآن پڑھیا کرو بزرگوں قرآن پڑھیا کرو اور وڈے بھائی جان قرآن میرے کو پڑھیا کرو وہ جواب پتہ کی ملتا ہے قاری صاحب یہ میری عمر ہے قرآن پڑھنے والی یہ میری عمر تو نہیں نا قرآن پڑھنے میں کڑے کو نہیں آنا یہ میری عمر نہیں قرآن پڑھنے والی بھی تینوں کی ہو گیا ہے کہتے ہیں میں اووریج ہو گیا عمر میری زیادہ ہو گئی ہے میں بڑی عمر دا مالک ہاں میری زبان تھتھلان دی ہے میری زبان تے الفاظ چڑھ دینے لوگوں غصہ نہ کرے آجے غیبتہ کرنی آوان زبان میں وال کوئی نہیں پہندہ چغلیاں کرنی آوان زبان میں وال کوئی نہیں پہندہ کسے کہانیاں سنانی آوان زبان میں وال کوئی نہیں پہندہ گالیاں دینی آوان زبان میں وال نہیں پہندہ تبرے کرنی آوان زبان فر چل دی ہے جدہ قرآنی باری آندی وہ جی زبان تے وال پہندے نہیں دراصل گل ایک اور میں نے سمجھ آئیے اتفاق کرو گے انشاءاللہ کل صاحب اتفاق فرمان گے میں اکثر کہا کرنا اور جتنا زبانہ تے اور سنو
جنہ زبانہ تے کنجر چڑھ جان پھر انہ زبانہ تے قرآن نہیں آیا کردہ گانے سن لو شیر سن لو پیلیاں سن لو فنی کلپ سن لو ٹک ٹاک بنوا لو گلہ کروا لو سارا کچھ کروا لو پرے پچاتا نے پھر جناب نپٹا لو سارا کچھ ہو جائے گا قرآن دی باری آئیے او جی میری زبان نہیں چل دی اللہ قرآن دے نال زبان چلان دی توفیق عطا فرمائے آئیے عزت قرآن نال دے شان قرآن نال دے مقام قرآن نال دے اور آخری بات ہے نجات بھی قرآن نال ملنی دے جنت دا داخلہ ملے گا قرآن دی برکت نال حدیث پڑھا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن حافظ قرآن دا اعزاز ہے حافظ قرآن اللہ سرپرائز عطا فرمائے گا اللہ پروٹوکول نوازے گا اللہ فرمان گے میرے بچے دنیا تے قرآن پڑھیا کردہ قرآن دی تلاوتہ کردہ جب اللہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اے قرآن پڑھدا جا چڑھدا جا قرآن پڑھدا جا جنتی منزلہ تے چڑھدا جا محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا لوگوں جیتے قرآن کریم دا اختتام ہوئے گا اوتے حافظ قرآن دا مقام ہوئے گا لوگوں میں یہی گزارش کرنا چاہنا آئیے قرآن دی طرف آئیے یہی قرآن رہتا تھا ہر ایک مسلم کے سینے میں گھر میں ہو سفر میں ہو زمین میں ہو سفینے میں یہی تھا عائشہ و حفصہ و زہرا کی زبانوں پر مجاہد اس کو رکھتے تھے ہمیشہ اپنی جانوں پر اسی قرآن نے خالد کو شیخ اللہ بنا ڈالا اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھا ڈالا ختم ہو جاتی ہے یارو تلاوت سے پریشانی مسائل کا یہی حل ہے اور سمر جاتی ہے زندگانی اور میں دعوت فکر دینا چاہنا بناؤ اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ و قاری ملے گا تاج جنت کا اور خوش ہوں گے رب باری باقی پھر کدی سی اللہ میں نے تینوں قرآن نال پیار تے محبت نصیب فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین